آج آپ نہیں سوچ سکتے، لیکن اسی وطن عزیز کے اندر یہ ہوا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم کی سپیچ سینسر ہوئی ریڈیو پہ. آپ کہتے ہیں نا ان کے جو فرمودات ہیں، جو ان کے نظریے ہیں، ان پر عمل درآمد کیا جائے. یہ وہ ملک ہے جہاں پاکستان بننے کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت قائد اعظم کی جو تقریر تھی وہ ایڈٹ ہوئی کہ جو ریڈیو کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے خیال میں وہ بات نہیں آن ایئر جانی چاہیے تھی. تو جب بانی پاکستان کی تقریریں سینسر ہو سکتی ہیں تو پھر اور کون بچتا ہے اس ملک کے اندر؟ سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سیاسی دور ہوتا ہے تو اپوزیشن والے کہہ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ سانو بچا لو، بلکہ تصویریں لگ جاتی ہیں چوکوں پہ اور مال روڈ پر کہ جی آرمی چیف کی جناب تصویر کے ساتھ کہ کب آؤ گے، کب سنو گے، بچا لو، آ جاؤ، دعوت دیتے ہیں جی ہم. یہ تو ہمارا حال ہے. جب آ جاتا ہے تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اتنا بڑی جلدی جاتے ہیں. فوجی حکومت ہو تو ہم مطالبہ شروع کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ جی سیاسی حکومت ہونی چاہیے، سول حکومت ہونی چاہیے. جب سول حکومت چل رہی ہوتی ہے، سیاسی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو ہم فوج کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے میرے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. بھٹو صاحب اتنی مقبول لیڈر تھے، لیکن وہ بھی ایک زمانے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر محمد ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. جی ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کے چہیتے تھے ان کی. بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن صدارتی ہوا ہے، صدر ایوب خان کینڈیڈیٹ تھے، مقابلے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت کا خطاب تھا ان کو، وہ الیکشن لڑ رہی تھیں. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب مادر ملت کے خلاف ایوب خان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین حق سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جباد مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے قومی، سیاسی، سماجی، دفاعی اور معاشی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم جانیں گے آج الیکشن کے بعد کی صورتحال کہ الیکشن گزر گیا، 72 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک بھی کچھ حلقوں کے نتائج پینڈنگ ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 پھر سے نافذ کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی کے جو امیدوار پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے جو آزاد امیدوار تھے، اب ممبران اسمبلی بن چکے ہیں اور جیت چکے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ، گھروں پر چھاپے اور ان سے زبردستی بذریعہ پولیس نون لیگ میں شمولیت کے الزامات اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے. تو ہم جانیں گے جبار مفتی صاحب سے، سر کیا کہیں گے الیکشن ہونے کے باوجود ابھی بھی پکڑ دھکڑ کی تلوار اور یہ سلسلہ زبردستی بیان جاری کروانا، پارٹیوں میں شمولیت، سیاسی رہنما جو ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کروانا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ یاسین لک صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں کہ الیکشنز کے بعد ایک تو انتخابی نتائج میں تاخیر ہے بعض حلقوں میں، تو اس کا تو یہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ احتجاج کا اعلان ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ صرف ان جگہوں پر احتجاج کیا جائے گا اور اس کے دفاتر کے سامنے جہاں انتخابی نتائج نہیں دیے جا رہے، فارم 45 نہیں دیا جا رہا. جی بالکل. ہر جگہ پہ جو ایک احتجاج کی صورت تھی وہ تو مؤخر ہو گئی، لیکن جہاں پہ انتخابی نتائج نہیں دیے گئے آفیشلی، وہاں پر احتجاج جاری ہے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. باقی دفعہ 144 تو الیکشن کے موقع پر بھی لگی ہوئی تھی، اور جب بھی حکومت کسی بھی طبقے کے خلاف یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یا کسی خاص ایونٹ کے حوالے سے محسوس کرتی ہے کہ امن و امان کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر دفعہ 144 نافذ کر کے مظاہروں کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب بھی اسی وجہ سے لگائی گئی ہوگی کہ وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے،
تو وہاں کوئی اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو، اس لیے دفعہ 144۔ اور جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے تو بظاہر تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب تک کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی اس طرح کا تشدد آمیز اگر پروٹیسٹ نہ کرے، لا قانونیت نہ کرے، تو اس کی گرفتاری نہیں بنتی۔ لیکن یہاں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مخالفین کے خلاف اسی طرح کے کریک ڈاؤن کرتی ہیں، اسی طرح کی کارروائیاں کرتی ہیں، اور گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، مقدمے بھی ایسے جن کا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ تو، اور دہشت گردی کی دفعات بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی مطلب جس طرح کلونیل سسٹم نہیں ہوتا، جیسے برطانوی سامراج تھا یہاں پر، یا ویتنام میں امریکی سامراج تھا، تو جن سامراجوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہاں پر محکوم قوموں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں غلاموں کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آزاد ہو کر بھی حقیقی آزاد نہیں ہیں، کہ یہاں پر جو ہوتا وہی ہے جو حکمران چاہتے ہیں، جو با اختیار لوگ چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے فیس جو ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں سے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک پولیس کو گورنمنٹ، خواہ وہ سول ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو، تو جب تک وہ نہ کہیں تو کوئی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی نہیں ہیں۔ اس لیے براہ راست ذمہ دار تو اہل اقتدار ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن عوام میں اس کا اثر منفی ہی ہوتا ہے۔ اور ان انتخابات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جن کو دبانے کی کوشش کی گئی انہوں نے زیادہ عوام میں پذیرائی حاصل کی، اور جو سختی بڑھتی گئی تو ان کے مقبولیت بھی ساتھ بڑھتی گئی۔ جی بہت شکریہ۔ مختلف فورسز کی جانب سے پاکستانیوں پر تشدد، پکڑ دھکڑ، مقدمات کے اندراج کے حوالے سے جو اینٹی ایک پبلک کی طرف سے میسیج آ رہا تھا وہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے سر عمران خان صاحب کے بیانیے کی تصدیق بھی کر دی کہ عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ یہی ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ دوسری جانب کیا گورنمنٹ، نگران گورنمنٹ کو اخلاقی جواز ہے کہ منتخب ممبران اسمبلی ہو گئے ہیں، ان کے گھروں پر بھی چھاپے، پکڑ دھکڑ، اور پہلے سلسلہ چل رہا تھا جو ہمارے ریٹرننگ افسران ہیں ان کی طرف سے دباؤ کہ آپ الیکشن سے پہلے آپ کے کاغذات نامزدگی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، فلاں جماعت میں کریں گے، حمایت کریں گے، انتخاب ہو گئے، منتخب ہو گئے، اب بھی ان کے رزلٹ بعض کے روکے گئے، 2 دنوں تک وفاداریاں بدلنے کا دباؤ نہیں ہوا، اب پولیس کے ذریعے دباؤ۔ تو اخلاقی جواز کیا نگران حکومتوں کے پاس؟ کبھی بھی اس کا اخلاقی جواز تو سرے سے ہے بھی نہیں، اور بلکہ اس کا تو قانونی جواز بھی نہیں، سیاسی جواز بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، جمہوری جواز بھی کوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ جب ہوتی ہیں تو پھر ایک استعمار کی صورت بنتی ہے، ایک پھر عوام کے اندر مقتدرہ، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کے خلاف جذبات بھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے آپ نصف صدی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی تاریخ، تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ کے مخالف بیانیاں اختیار کرتا ہے وہ عوام میں مقبول ہوتا ہے، اس لیے کہ مقتدرہ پہلے سے ہی عوام کے ساتھ وہ سلوک کر چکی ہوتی ہے جس سے عوام کے دلوں میں ان کے خلاف جذبات ہوتے ہیں، اور مخالف جذبات کو جو کیش کرا لے، جو زبان دے دے ان جذبات کو، وہ پھر مقبول ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ان انتخابات میں بھی یہی ہوا ہے، چونکہ بانی پی ٹی آئی نے مقتدرہ کے خلاف، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے اور ایک علیحدہ سوال ہے کہ جتنی بھی ہمارے ہاں حکمران آئے ہیں وہ آئے بھی مقتدرہ کے مہربانی سے اور ان کی تھپکی سے اور ان کی آشیرواد سے، اور اس کے بعد وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ انہی کو دبانے کے لیے، جن کو خود بناتی ہے، پھر انہی کو دبانے اور مٹانے میں لگ جاتی ہے۔ تو اس دبانے اور مٹانے میں ہی وہ ایک ملتان سے متعلق ایک تاریخی شخصیت، بہت بڑے خطیب اپنے وقت کے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب، وہ چونکہ تحریک آزادی کے ایک بہت پرجوش رہنما تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، ان کو انگریزوں کے زمانے میں عموماً گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میں جب جیل میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی گئے جیل میں، آہ شاہ جی آہ، جب میں خطاب کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ شاہ جی واہ،
اس آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ. تو یہ اس طرح کے آہ اور واہ کا چکر ہوتا ہے جتنے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. ہاں یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہو جاتا ہے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے لیکن اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ کچھ نہیں ہوتا تو اسی مقتدرہ کی آشیرواد سے وہ مقبول بھی ہوتا ہے, اقتدار میں بھی آ جاتا ہے, اس کے لہریں بہریں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں پس پردہ رہ کر کام کرنے والی قوتیں ہیں جن کو ہم عام زبان میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مقتدرہ کہتے ہیں, انگریزی میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ہمارے ہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ ان کو وہ بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے. حالانکہ ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں, جمہوریت میں تو عوام اور عوام اور عوام ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. ابھی جو اطلاعات ہیں کیسرا الہی ان کے گھر میں ہی قید کر دیا گیا ہے. دفعہ 144 ممکنہ وہاں پہ خطرات گجرات میں لڑائی فساد جاری ہیں گزشتہ 2 روز سے. اسی طرح نو منتخب رکن اسمبلی ہیں چودھری سجاد وڑائی صاحب, ان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں, عمل میں لا کے ان کی جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اس کو تبدیل کرانے کی کوششوں کی اطلاعات ہیں. سر کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی آپ نے کہ وہ ان لوگوں کو لاتی بھی ہے, بعد میں انہی کو نکالنے میں مشکلات ہیں, کہاں غلطی ہوتی ہے؟ جو ممبر ہے آگے لانے والے کے سلیکشن میں غلطی ہے یا جو منتخب ہو رہا ہوتا ہے وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کاندھا استعمال کر کے؟ میرے نزدیک بنیادی غلطی ہماری پورے اس 75 سالہ تاریخ میں جس کو پون صدی کہتے ہیں, اس میں یہ ہوئی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا, دوسروں کے کام کی نگرانی کرتا ہے, دوسروں کے کام میں میخ نکالتا ہے, دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے, اپنا کام بھولا بیٹھا ہوتا ہے. یہاں بھی یہی پوزیشن ہے. اب میں آپ کو اس فارمولے سے ہٹ کے ایک بات بتاؤں گا. آپ نے کیسرا الہی صاحبہ کی بات کی ہے. کیسرا الہی صاحب کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا عوام کے ووٹوں اور حمایت اور الیکشن کا ہی نہیں ہے, ان کی فیملی کے اندر رفٹ پڑ گئی ہے, فیملی کے اندر تقسیم ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ چودھری شجاعت صاحب آل ان آل تھے, جو فیصلہ کرتے تھے سارا خاندان, چودھری خاندان, چودھری ظہور الہی کے دور سے. آپ کو تو شاید یاد ہو ایوب خان کے دور سے چودھری ظہور الہی صاحب جو ہیں وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر گجرات سے اٹھے اور انہوں نے اسمبلی میں بھی پہنچے اور وہ دلیر بھی تھے, وہ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتے تھے. حالانکہ ان کی زندگی کے عملی زندگی کا آغاز ایک فٹ کانسٹیبل سے ہوا تھا پولیس کے. وہاں سے وہ پھر انہوں نے پراپرٹی کے کاروبار میں آئے اور پھر وہ لہریں بہریں ہو گئیں اور رئیس بن گئے بہت بڑے, اور اب بھی آپ دیکھیں گے یہ مالدار لوگ ہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت صاحب, یہ اب لیکن ان کی آپس میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے, تو خاندان میں تقسیم ہے. کیسرا الہی صاحب ابھی اسی کی بھیڑ چڑھی ہیں کہ وہ چونکہ خاندان متحد نہیں تھا تو وہ پھر ان کو وہ سیاسی طور پر وہ پذیرائی نہیں مل سکی. اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی کے اندر اتنی رفٹ بڑھ گئی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو اس لیے. لیکن جو لہر چل رہی ہے وہ تو دبانے والے حربے ہیں, تو وہ دبانے کے لیے بھی قید کہہ لیں یا ان کو نظر بند کہہ لیں کہ گھر کے اندر نظر بند کر دیا جائے. تو بلکہ یہ نظر بندی تو بعض صورتوں میں اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جیل کے اندر جب جاتے ہیں تو کم از کم خرچہ تو سرکار کا ہوتا ہے, یہاں تو خرچہ بھی اپنا اور پابندی بھی آپ کے اوپر ہی. تو یہ اس طرح کیسرا الہی صاحبہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں. بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی سلیکشن کے حوالے سے. جو کینڈیڈیٹس اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کی لاٹھی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں سہارا لے کر, وہی کینڈیڈیٹ کل کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا چننے میں امیدواروں کو غلطی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے چناؤ کی غلطی ہے یہاں پہ؟ بڑی جٹا کی بات یہ ہے سر کہ جب یہ گھروں کے اندر جو جانور پالے جاتے ہیں, تو بلی مثال کے طور پر, جی تو اس کے بچوں کی جب تک آنکھیں نہیں کھلتی اس وقت تک آپ ان کو جہاں چاہیں رکھ دیں, جہاں چاہیں ان کو دوسری طرف منتقل کر دیں. جب آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر وہ اپنا مرضی کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک یہ پالنے میں ہوتے ہیں سیاستدان, جب ان کو پالا جا رہا ہوتا ہے, جب ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے, ان کی حمایت کی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ اس بات بھی مان رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات بھی مانی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ اس وقت تک ان کی بات ہوتی کوئی نہیں. پھر اقتدار میں آ کے نا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے, پھر وہ ایک خود کفیل قسم کے اور خود مختار قسم کے سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہیں سے پھر پھٹا پڑ جاتا ہے. جنہوں نے پالا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ساڈی بلی سانوں میں آؤ,
جی ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے پاکستان میں جو بنیادی غلطی کہ کوئی بھی شخص اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کے کام پر نظر رکھتا ہے یا اس میں روڑے اٹکاتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے سر؟ یہ سب سے بڑی وضاحت تو یہی ہے کہ جو ہماری عسکریہ ہے ان کا کام دفاع وطن ہے، اور یہ بڑا مقدس کام ہے، اس میں جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کہہ لیں میکسیمم قربانی جان کی ہوتی ہے نا جی، وہ بھی دیتے ہیں، شہداء ہیں، غازی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ اور سیاستدانوں کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، حکمرانی کریں، حکومت چلائیں، بنائیں، لیکن جب یہ گڑبڑ ہوتی ہے نا صورتحال کہ وہ جنہوں نے صرف دفاع وطن کا کام کرنا ہے، وہ سرحدوں کی بجائے اندر لڑائی شروع کر دیں یا اندر کارروائیاں شروع کر دیں یا سیاست میں مداخلت شروع کر دیں، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ یعنی 58 کا مارشاء اللہ جب لگا ایوب خان صاحب کی روح کو سارا ثواب جا رہا ہے اب تک جتنی عملیتیں آتی ہیں، کہ وہ اس کے بعد پاکستان حقیقی معنوں میں ٹریک پر نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب اتنی مقبول لیڈر تھے، لیکن وہ بھی ایک زمانے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر محمد ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے جی، ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کے چہیتے تھے، ان کی، بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن صدارتی ہوا ہے، صدر ایوب خان کینڈیڈیٹ تھے، مقابلے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت کا خطاب تھا ان کو، وہ الیکشن لڑ رہی تھیں، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب مادر ملت کے خلاف ایوب خان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے، وہ ان کی جو کنونشن مسلم لیگ تھی اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں نا، افسران ہوتے ہیں، مثلا ڈپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، تو جو سرکاری مسلم لیگ ہے یہ ان کے سپورٹ کر دی جائے، ہر ڈپٹی کمشنر ضلع میں کنونشن مسلم لیگ کا صدر ہو، اور جو ایس ایس پی ہے وہ جنرل سیکرٹری ہو، یہ بھی بعض جگہ میں موجود ہے۔ لیکن جب آنکھیں کھلیں، جمہوریت کی طرف آئے تو مقبول بھی ہو گئے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سٹانس لیا تو بے تحاشا مقبولیت ملی، قائد عوام کہلائے، تو فخر ایشیا کہلائے، پانی پیپلز پارٹی بنائی پھر لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں 1967 میں، تو پھر وہ مقبول ہوئے، لیکن مقبولیت پھر اتنی ان کو آگے تک لے گئی کہ پھر وہ آگے ہی چلے گئے۔ اچھا، دوسری طرف سر ہماری فورسز نے یقیناً جیسے آپ نے بتایا کہ لازوال قربانیاں دی ہیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے، اور آنے والے جتنے بھی ہمارے سربراہ ہیں عسکری، وہ اپنا چارج سنبھالتے ساتھ پہلا بیان دیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو سیاستدانوں کی طرف سے ان پر الزامات بار بار اکثر پارٹی قیادت کی طرف سے، رہنماؤں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں کہ وہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ مداخلت نہ کریں، سیاست ایک جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا دھندا ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، الزامات بھی ہیں، تو اس میں پڑھ کے اپنے عسکری جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کالے کرتے ہیں، الزامات لگواتے ہیں، نہ پڑھے۔ ہاں البتہ جو سیاستدان وفاق کے حوالے سے، پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے کچھ بھی ایکٹیویٹی نظر آئے تو اس کو ایگزامپل بنائیں، اس کو سزائیں وہ دیں کہ دیگر کے لیے وہ قابل عبرت ہو۔ ان کے معاملات سیاستدانوں کو ان کو اپنی طرز پہ کرنے دیں، جو بھی کرتے ہیں کرنے دیں، ملک کے ساتھ کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی اصلاح کر کے اپنے ہاتھ کالے کروانے، ان کو سزائیں دیں، ان کو لگ پتہ جائے سیاستدانوں کو کہ ہم نے وائلیشن کی تھی۔ دوسری جانب بھٹو صاحب کا جیسے آپ نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف وہ چیف پولنگ ایجنٹ اور دیگر عہدوں پر رہے، تو پھر بھی بھٹو صاحب کا بیانیہ اتنا مقبول ہوا، جبکہ عوام کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو محترمہ فاطمہ جناح، اب محترمہ فاطمہ جناح سطح کی یا ان جیسی شخصیت کے خلاف اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو ہم محب وطن کا لیبل دوسرے دن کیسے لگا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جب 65 کی جنگ ختم ہوئی، یو این او نے، بڑی طاقتوں نے بیچ میں مداخلت کی، سیز فائر کرا دیا۔ اس کے بعد روس میں تاشقند کے مقام پر ایک سہ افریقی کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر ایوب خان، بھارت کے وزیر اعظم شاستری، ان کو دعوت دی گئی، یہ دونوں وہاں گئے، روس میزبان تھا، وہ گارنٹر تھا، وہاں بیٹھ کے
ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ تاشکند کہتے تھے. اس کے تحت یہ طے پایا کہ جہاں جہاں فوجیں ہیں وہ واپس اپنی اپنی حد میں آ جائیں, اپنی اپنی سرحد میں آ جائیں. اس سے پاکستان کے اندر غلط یا صحیح یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ 65 کی جنگ ہم جیت چکے ہیں, 65 کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کا بہت سارا علاقہ فتح کر لیا ہے, تو اب اس معاہدے کی نتیجے میں ہمیں وہ علاقہ دینا پڑ رہا ہے. تو یہ تو پاکستان سے اور ملک سے غداری ہے. اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ تھے یہ وہاں تاشکند میں موجود تھے. واپس آ کے ان کے ایوب خان کے ساتھ اختلافات ہوئے, وہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی یا چھڑا دی گئی. پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تاشکند میں جو کچھ ہوا ہے وہ راز ہے اور میں راز بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہوا. لوگ فوراً اٹریکٹ ہوئے, ورنہ ایک ایسا آدمی جو وزیر خارجہ تھا, جو مشینری کا حصہ تھا, جو جس کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا تھا, اس کا بندہ اچانک کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ معاہدہ تاشکند تھا کہ تاشکند کے راز بتاؤں گا. تو وہ اس وقت ایک شورش کشمیری مرحوم نے ایک نظم لکھی تھی, اس کا ایک شروع کا پہلا مصرع تھا کہ ہر کہو مہ کی زبان پر ہے یہ حرف دل پسند, تاشکندو 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 تاشکند. تو اس وقت تاشکند اتنا پاپولر تھا, ہر ایک کی زبان پہ ہوتا تھا, تو اس سے فائدہ اٹھایا بھٹو صاحب نے اور کلک کر گئے. پھر وہ لیڈر بن گئے اور مقبول لیڈر ہوئے. لیکن پھر ان دی اینڈ کیا ہوا؟ تو جب وہ ان کو زوال آیا, وہ بھی ہمارے عسکریہ کے وجہ سے, جب پھر مارشل لاء لگا تو پھر ان کو اوپر کیس چلا, پھر ان کو سزائے موت ہو گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آغاز میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک مہرے کے طور پر آگے بڑھے تھے. پھر وہ جب انہوں نے حق سچ کا بیان آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ آواز خاموش کرا دی گئی, دبا دی گئی. یہ آپ یہ دیکھیں نا, پہلے بھی میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس کے اندر محدود چند ایسے کیسز ہوں گے اکا دکا جن کو بعد میں بطور ایک نظیر کے پیش کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. وہ لا کی کتابوں میں سے علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ کیس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھا جائے. اتنا وہ غلط قسم کا اس میں جو اقدامات ہوئے, لیکن ہوا یہی کہ وہ دنیا سے بھیج دیے گئے اور وہ ایک بڑی شخصیت, بڑی اہم, جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ عوامی مقبولیت حاصل کی تھی, لیکن وہ ختم کر دیے گئے. بطور محب وطن پاکستانی میں بھی آپ بھی یہی توقع رکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہمارے لیے پاکستان کی سالمیت, بقا اور اس کی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہے. تو ہمارے عسکری ادارے قائد اعظم کے نظریے سے انحراف کرنے والے جتنے سیاستدان ہیں, پارٹیاں ہیں, قائدین ہیں, ان کے خلاف جو کورٹ مارشل لا طرز کی کارروائیوں کا آغاز کرنے کی بجائے ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہی کیوں دی جاتی ہے؟ پارٹیاں ایسی بنا کر ان کو کوئی اجازت کوئی نہیں دیتا, وہ بندوق کے زور پر لے لیتے ہیں اجازت. آپ کو پتہ ہے سب سے طاقتور چیز تو بندوق ہے, تو وہ پھر یہ کوئی اجازت کوئی نہیں دیتا. ہاں یہ ضرور ہے, جب ضیاء الحق صاحب کا معاملہ تمہارے سامنے کا ہے کہ جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ لے لیا تو پھر ایک سٹیج کے اوپر وہ عدالت میں چلے گئے کہ جی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں وقت دیا جائے 1 سال کا, 2 سال. انہوں نے 1 سال یا 3 سال کا دے دیا کہ جی آپ معاملہ سیدھے کریں اور آئین کانسٹیٹیوشن جو بھی امینڈمنٹس کرنی ہے. تو یہ اس طرح کر کے میں ایک بات اور عرض کروں, پہلے شروع میں جو آپ نے ذکر شروع کیا تو اس میں صرف قصور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے کہ وہ جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ دیکھیں آپ, ایک تو میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آج آپ نہیں سوچ سکتے لیکن اسی وطن عزیز کے اندر یہ ہوا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم کی سپیچ سینسر ہوئی ریڈیو پہ. آپ کہتے ہیں نا ان کے جو فرمودات ہیں, جو ان کے نظریے ہیں, ان پر عمل درآمد کیا جائے. یہ وہ ملک ہے جہاں پاکستان بننے کے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت قائد اعظم کی جو تقریر تھی وہ ایڈٹ ہوئی کہ جو ریڈیو کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے خیال میں وہ بات نہیں آن ایئر جانی چاہیے تھی. تو جب بانی پاکستان
کی تقریریں سینسر ہو سکتی ہیں تو پھر اور کون بچتا ہے اس ملک کے اندر. اس لیے یہ ہماری قوم عجیب و غریب ہے. سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سیاسی دور ہوتا ہے تو اپوزیشن والے کہہ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ سانو بچا لو, بلکہ تصویریں لگ جاتی ہیں چوکوں پہ اور مال روڈ پر کہ جی آرمی چیف کی جناب تصویر کے ساتھ کہ کب آؤ گے, کب سنو گے, بچا لو, آ جاؤ, دعوت دیتے ہیں جی ہم. یہ تو ہمارا حال ہے. جب آ جاتا ہے تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم اتنا بڑی جلدی جاتے ہیں. فوجی حکومت ہو تو ہم مطالبہ شروع کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ جی سیاسی حکومت ہونی چاہیے, سول حکومت ہونی چاہیے. جب سول حکومت چل رہی ہوتی ہے, سیاسی حکومت چل رہی ہوتی ہے تو ہم فوج کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر ہے میرے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں ہوتے ہیں ہم دوسری صورت کے خواہش مند ہو جاتے ہیں, جلدی اکتا جاتے ہیں. یہاں مقبول سے مقبول ترین لیڈر کو حکومت دے دیں, 3-4 سال میں وہ غیر مقبول ہو جائے گا. آج کی بات دیکھ لیں, جب عمران خان صاحب کو حکومت دی گئی تھی تو پاپولر ووٹ سے دی گئی تھی. اس کے بعد 3 سال میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے یار اس سے تو پہلے ہی اچھے تھے. عدم اعتماد کے نتیجے میں, تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم کی گئی تو پبلک میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے مقبول لیڈر کو کیوں نکال دیا گیا. تو اس لیے اب جو ہے یاد کر رہے ہیں, وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں کیا صورت بنتی ہے. کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی مقبولیت اور اس کو گورنمنٹ سے ہٹانا بھی راز بتانے والی جو وہ بات تھی بھٹو صاحب والی, وہی بات وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے؟ کیا راز بتانے کی دھمکیاں دینے پر عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا؟ تو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جی کہ وہ دیکھو جی یہ بھٹو صاحب والے ہی طریقے اختیار کرتے ہیں یہ پاپولر ہونے کے لیے جی, اور پھر انجام بھی ویسا ہی. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک ان کے خلاف کوئی اس طرح کا تو نہیں آیا, لیکن وہ عوامی لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. باقی سائفر کا انہوں نے کیا, عدالتی کارروائی کا بھی سامنا ہے, تو وہ اس میں کہا تو یہ جا رہا ہے, ابھی سزا تو ہو گئی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ملکی سلامتی کے خلاف ہے یہ. اچھا, عام طور پہ جو اصول ہے اس کے مطابق تو یہ واقعی سنگین جرم ہے کہ آپ راز کو اگر افشا کرتے ہیں. اب سائفر کو قومی راز قرار دیا جا سکتا ہے, یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے. باقی یہ کہ عام آدمی تو سمجھتا ہے کاغذ تھا نا جی لہرایا, کھول کے پڑھ کے تو نہیں سنایا اس میں کیا لکھا ہوا تھا, لیکن زبانی انہوں نے جو کہا وہ پڑھ کے سنانے کے برابر ہی تھا. تو وہ انہوں نے ایک جو واقفان حال ہے وہ بتاتے ہیں نا کہ 3-4 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, بتایا تھا اس سائفر پر ہم کھیلیں گے اور پبلک میں لے کے جائیں گے. تو وہ انہوں نے سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کی, بعض اوقات الٹی پڑ جاتی ہے. تو آپ قانون دان بھی ہیں سر, قانون کے طالب علم بھی ہیں, جانتے ہیں سائفر پر قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جو اب تک خبریں ہمیں سامنے آئی تھیں. اس کمیٹی میں یہ باضابطہ طے پایا تھا کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اصل میں یہ ایک عجیب سی پراسراریت ہے اس کے اندر کہ وہ اصولاً تو یہ چاہیے تھا جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے تو اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی جو ہے شائع کر دی جاتی کہ اس میں فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اور ان دی اینڈ یہ طے پایا. جی بالکل. اس کے بارے میں ابہام چل رہا ہے. وہ لائے ہیں دیار یار سے خبریں الگ الگ والی صورت ہے. کوئی ہر جو طبقہ ہے, ہر جو پارٹی ہے, جو اپنی مرضی کا اس وہاں سے خبر نکال کے لے آتی کہ جی وہ یہ کہا گیا, یہ کہا گیا. چنانچہ اس میں تو پھر اسی پر آتا ہوں کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں جن کی کنٹروورسی ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے, ان کی باضابطہ تفتیش تحقیق ہونی چاہیے کہ اس میں اصل میں تھا کیا اور کیا نہیں. یہاں پر ہمارے ہاں ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بنایا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مٹی پاؤ پروگرام ہے, اس کو دبا دیا, دبانے کے لیے, اور وہ پھر اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیر اتنی کر دیتے ہیں کہ اس کے. اور پھر ہمارے ہاں ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اوجری کیمپ کا جو سانحہ ہوا تھا تو اس کے لیے جو تحقیقاتی کمیشن بنا تھا وہ اس وقت کے وزیر اطلاعات کے وہ سویلین تھے, ان کی سربراہی میں بنا تھا. انہوں نے خود بتایا, انہوں نے کہا جی میں جس بندے کو بلاتا ہوں وہ نہیں آتا, وہ چونکہ وہ آرمی آفیسرز ہیں جن سے گواہی لینی ضروری ہے کہ آخر وہاں ہوا کیا. وہ آخر جگہ تو
آرمی کے پاس تھی نا اوجڑی کیمپ جو تھا، اس کے ان کے زیر اختیار تھی، وہیں واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اور آرمی کا اسلحہ تباہ برباد ہوا، میزائل اور راکٹ جو ہزاروں کی تعداد میں. تو پھر ان سے پوچھنا تھا، لیکن وہ جس جنرل صاحب کو، جس کرنل صاحب کو وہ بلاتے تھے وہ آتا ہی نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے میرے پاس یہ اختیار ہی کوئی نہیں، میں ان کو کیسے لے کے آؤں کمیشن کے سامنے. جب ملک کے اندر تعاون کا یہ عالم ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا، سوائے اس کے ریاض صاحب نے تختہ تو کیا الٹا ان کو فارغ کر دیا، مطلب گھر بھیج دیا. تو کیونکہ وہ انہوں نے بڑے بڑے افسروں کو طلب کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو جنیجو صاحب تھے وہ بڑے بہادر سویلین تھے، انہوں نے مارشل لا ختم کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس کی تفتیش تحقیق ہوگی، اور کمیشن بھی بٹھا دیا اپنے وزیر اطلاعات کے اس کے سربراہی میں. تو پھر انہوں نے اور کچھ نہیں سوچا تو انہوں نے حکومت چلتی کر دی، ختم کر دی تھی. جی بہت شکریہ. ہماری ISPR جو ہے ادارہ فوج کا، وہ پاکستان کی تمام افواج میں سے سب سے زیادہ جو اس کی منفردیت رکھتا ہے وہ یہ کہ تمام ایشوز پر قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، جس کا اعتراف ہمارے پڑوسی دشمن ملک نے بھی کیا کہ پاکستان کا ISPR اپنی قوم کو مختلف معاملہ اعتماد میں لینے میں ہم سے بہت آگے ہے، اور یہی وجہ کہ قوم کا آرمی پر دن بدن ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے. تو سائفر ایشو میں جب یہ رومرز چل رہی تھیں، پبلک کے اندر کافی چہم گوئیاں چل رہی تھیں، اس وقت ISPR ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو معاملات ہیں پبلک کو اعتماد میں لیں، تاکہ یہ رومرز، یہ ایشو، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، سب کچھ خاموش ہو جاتا. ISPR کا جو دائرہ کار ہے اس میں یہ دفتر خارجہ نہیں آتا، یہ معاملہ خالصتاً دفتر خارجہ تھا، امور خارجہ کا تھا. اس میں وزیر خارجہ نے ہی جو کہنا تھا، سیکرٹری خارجہ نے جو کہنا تھا، اس میں ISPR کا عمل دخل ہوتا نہیں ہے، اور انہوں نے مناسب بھی یہی کیا کہ ہم اس میں مداخلت نہ کریں، اور نہ ان کی مداخلت بنتی تھی. جو ہمارے سیکرٹری خارجہ کے حوالے سے بات کریں یا ISPR کے حوالے سے بات کریں تو دونوں ڈپارٹمنٹس میں سے جس کی ذمہ داری تھی وہ پبلک کو آگے اعتماد میں تو لیتے. فارن افیئرس کی تھی نا، امور خارجہ کی جو وزارت ہے ذمہ داری تو اسی کی تھی، اور اسی نے جو وضاحت دینی تھی دی. جی بہت شکریہ. ہم آتے ہیں الیکشن کے بعد پاکستان میں حکومت بنانے کی صورتحال کے حوالے سے. تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول کے ساتھ پاکستان میں چوتھی بار لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، اب میاں صاحب جیل میں بیٹھے بند عمران خان کا جو نظریہ تھا اسے ہار گئے. اخلاقی طور پر دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو شکست تسلیم کر کے اور قوم کو میسیج دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے اکثریت قومی اسمبلی کی ووٹوں کی مجھ سے زیادہ سیٹیں آزاد امیدوار PTI کے ہم ہی جیتے ہیں تو ان کی جھولی میں دے دیں. اخلاقی جواز تو یہ ہے نہیں، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو یہ ہونا نہیں تھا. نہ ہی ہمارے ہاں سیاستدان کوئی بھی ہو، نہ ہی ان کے ہاں اتنی کوئی اصول پسندی چلتی ہے، وہ تو مفاد پرستی چلتی ہے کہ کہاں فائدہ ہے اس طرف جاتے ہیں. تو میاں صاحب بھی اسی ملک کے سیاستدان ہیں، وہ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. اس پورے آپریشن میں ان کو فائدہ ہے، اس لیے آپریشن جائز ہے. اگر یہ ان کے خلاف ہو رہا ہوتا تو ناجائز ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے 18 میں جو کچھ ہوا تھا وہ میاں صاحب کے خلاف تھا تو عمران خان صاحب نہیں بولے تھے، اس وقت ان کو فائدہ ہو رہا تھا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے تو وہ نہیں بولیں گے. یہ ایسے ہی چلتا ہے، اور دعا کریں کہ ایسا رک جائے، کہیں کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے. جی بالکل. محمود خان اچکزئی نے بھی بڑا دبنگ بیان دیا ہے کہ وہ اداروں کا زبردستی دونس کا جو تھا نعرہ تھا وہ عوام نے مسترد کر دیا ہے، تو جو آزاد امیدوار جیتے ان کو گورنمنٹ بنانے کا موقع دیں. انہوں نے مطالبہ کیا اداروں سے بھی، میاں نواز شریف سے بھی، دیگر سے، کہ نہیں یہ گورنمنٹ بننی چاہیے آزاد لوگوں کی، ان کو بنانے دیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے وہ عرصہ دراز سے ایک صاف گو سیاستدان کے طور پر مشہور ہے، اور یہ خوبی ہے ہمارے KPK کے سیاستدانوں میں اور بلوچستان کے سیاستدانوں میں کہ وہ جو بات محسوس کرتے ہیں اس کو لگی لپٹی رکھے بغیر بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے دوست سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا ہے ایک میڈیا پر، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے سر؟ آپ پیپلز پارٹی میں واپس جانے لگے ہیں تو اب کس الو کے پٹھے نے یہ بات چند آزاد ایسے ہیں جو واقعی آزاد ہیں، ان کی مرضی ہے جو مرضی کریں. جی بالکل. جی بہت شکریہ. مہربانہ قریشی ری کاؤنٹنگ میں فتح
قرار پائی ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کا ڈیفرنس 16,000 پلس ووٹ تھے جو ان کے مسترد کیے گئے تھے، جو ری کاؤنٹنگ میں 4,000 سم تھنگ مسترد ہوئے ہیں، جبکہ 12,000 پلس جو تھے وہ درست قرار دیے گئے ہیں۔ یہ مختلف سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ان کے اپنے سگے ماموں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر گئے ہیں، شاہ صاحب جیل میں ہیں، بھانجا جیل میں ڈالنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو یہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی یہ نیرنگی سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں تو اس ملک میں آپ کو پرانی بات یاد کرا دوں، ایوب خان صدر پاکستان تھے جی، تو جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ ان کے سگے بھائی تھے۔ یہ اس ملک میں ہوا، تو یہ اپنے اپنے مفادات کا یا چیزوں کو جس اینگل سے کوئی دیکھتا ہے اسے وہ بعض اوقات کمٹمنٹ پہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا، اب میرے فیملی والے کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو میں پھر بھی اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑا ہوں۔ تو اس طرح بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جہاں تک ان کی منتخب ہونے کا تعلق ہے مہربانوں کا، جب تک الیکشن کمیشن کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آتی اس وقت تک کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم نے تو پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ 16,000 سے زیادہ ووٹوں کا مسترد ہونا ایک حلقے میں، یہ حیران کن تھا کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کیا اتنی بڑی آبادی ایسی تھی جن کو پتہ ہی نہیں تھا ووٹ کیسے ڈالنا ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ بھی تھا کہ ماضی کے تجربات یہ بھی بتاتے تھے کہ جب کسی کو ہروانا مقصود ہو تو اس کی پرچیاں جو ہیں وہ خراب کر دی جائیں یا ان پہ ڈبل سٹیمپنگ کر دی جائے، یا اور جس کا پھر ثبوت دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی ڈبل سٹیمپ کس نے کیا۔ جی بالکل ایسا۔ تو اس لیے یہ اگر وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور وہ زیادتی ختم ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہیں تو یہ دونوں ہی یہاں کے خاندان بڑے سیاسی خانوادے ہیں۔ پچھلے ضمنی الیکشن میں موسیٰ نے ہرایا تھا مہربانوں کو، تو اب اگر مہربانوں نے ہرا دیا ہو تو حساب برابر ہو جائے گا۔ یہ قریشی اور گیلانی خاندانوں کی تو پاکستان بنتے سے جو شروع ہوئی تھی تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں اکٹھے رہے ہیں، جی بالکل، لیکن پھر بھی مقابلے کی صورت تو چلتی رہتی ہے۔ جی سر بہت شکریہ۔ آپ کے دوست سید یسر رضا گیلانی صاحب پر الزامات ابھی بھی برقرار ہیں کہ انہوں نے فارم 45 پر مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کروا کر جو 300 سم تھنگ کی لیڈ وہ حاصل کی ہے، جبکہ اس بارے میں جو ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ ہیں بیرسٹر تیمور صاحب، انہوں نے اپلیکیشن دی ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے جو مختلف تنازعات کی وجہ سے وہ نہ ہو سکی، انتظامیہ نے اس سے مکمل کاپریٹ نہ کیا، کسی مخصوص حلقوں اور پولنگ اسٹیشن کی حد تک تو کیا لیکن کمپلیٹ ریکاؤنٹنگ نہیں کی گئی۔ تیمور صاحب ہائی کورٹ چلے گئے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید یسر گیلانی صاحب اس قسم کی ٹیمپرنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں یا ان کے کسی چاہنے والے نے کروا دی ہوگی؟ جہاں تک یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اسی الیکشن میں نہیں پچھلے الیکشن میں بھی سب سے بڑا تنازع یہی پیدا ہوتا تھا، لوگ فارم 45 جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہوتے تھے ٹوٹل کر کے کہ جی ہم جیتے ہوئے، فارم 47 جب نکلا تو وہ کچھ اور تھا، وہ ڈیفرنس۔ میں پھر یہ ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس طرح کے الزامات غلط بھی ہوں تو وہ اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں، خود الیکشن کمیشن کے اوپر بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کو ان معاملات کو اوور ٹائم ہی دینا پڑے گا نا، سٹاف کو، چلے دیہڑیاں اور دے دیں، کوئی 2 دن کا کام نہیں، 3 دن کا کام ہو جائے گا، تو پورے وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرا لیں، ان کو سامنے بٹھا کے کہ جی آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کینڈیڈیٹ سارے موجود ہوں، یا کم از کم ٹاپ کے جو 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں جن کا آپس میں مقابلے کی صورت ہو، ان کو بٹھا کے ان سے پھر جیسے فارموں کے اوپر دستخط لیے جاتے ہیں ان پر بھی دستخط لیے جائیں۔ تو اس کا نتارہ ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کوئی فیصلہ آ جائے اتھینٹک تو پتہ چلے کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ اس سے تو پوری سوسائٹی کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ مشکوک ہو رہا ہے، اور یہ نہیں اچھی بات، جمہوریت کے لیے بھی نہیں اچھی۔ سر NA 148 میں فارم 45 پر جو ان سید یسر رضا گیلانی صاحب ہیں اور ان کے مد مقابل PTI کے امیدوار ہیں بیرسٹر تیمور صاحب، بیرسٹر صاحب کی جانب سے فارم 45 پر ٹیمپرنگ کر کے نتائج تبدیل کرنے کے سنگین الزامات کے باوجود کمشنر ملتان سید یسر رضا گیلانی صاحب کو کامیابی کی مبارکباد دینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس واقعہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی عجیب ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کمشنر صاحب کی کیا رشتہ داری ہے گیلانی صاحب سے، ورنہ بیوروکریسی یہ اس قدر محتاط ضرور ہوتی ہے کہ کیونکہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، یہ اخبارات میں بھی خبر شائع ہوئی ہے، بالکل ہمارے میں اگر وہ گئے ہیں ان کی نیت کتنی بھی اچھی ہو یہ اقدام غلط ہے۔ جی بالکل۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، الیکشن کی سینکٹیٹی، تقدس مجروح ہوتا ہے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ یقیناً ہمارے ادارے، اسٹیبلشمنٹ اور دیگر عسکری ادارے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ پاکستان کی سالمیت، سرحدوں کی حفاظت، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے میں ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور ناقابل بیان ہیں۔ اسی طرح جو انہوں نے ملک کی خدمت کا اور ملک کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ افواج پاکستان کے ہمارے سپاہیوں کے حوالے سے جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا تسلیم کرتی ہے۔ تو اسی طرح اگر پاکستان کے اندرونی معاملات میں سیاست میں مداخلت کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑے بہت شکوک و شبہات یا الزامات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے عسکری اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان الزامات سے جان چھوڑنی چاہیے۔ سیاست ایک کرنے والوں کا جو کام ہے ان کو ان کے سپرد کر دیں، اچھا کریں برا کریں۔ ہاں، اگر پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات ہیں وہاں خدشات کے حوالے سے کوئی پولیٹیشین وائلیشن کرتا ہے، پاکستان کی وفاق کے خلاف بات جاتی ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جاتی ہے، تو اس کو نشان عبرت بنائیں، اس کو پاکستانی قوانین کے تحت سخت سے سخت ترین سزائیں دیں تاکہ دیگر پولیٹیشین کا دماغ اور ان کی سوچ کو درست کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔